السلام علیکم۔ ہمارے کوہ پیمائی کے ہیرو محمد علی ستپارہ۔ موت کی گھاٹی میں 3 گمشدہ روحیں۔ کوہ پیمائی موت کا رقص ہے۔ چند حقائق جو اسی دن تسلیم کر لینے چاہیے تھے اور نہیں کیے کہ چلیں اب کر لیں، اب بھی نہیں کرنے تو چلیں کوئی بات نہیں۔ کل یعنی 7 فروری 2021 7 فروری 2021 کو ساجد علی ستپارہ نے اپنے انٹرویو میں 2 باتیں بہت واضح کہی ہیں کہ مجھے یقین ہے کہ وہ سر کر کے جب واپس آ رہے تھے تب انہیں کوئی حادثہ پیش آیا ہے اور ان کی باڈی کو تلاش کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ساجد علی کی یہ باتیں تسلیم کرنی ہی پڑیں گی۔ ایک تو یہ کہ امید تو 10-12 گھنٹے بعد ہی ختم ہو گئی تھی، کیونکہ ان کے واپس نہ پہنچنے کا مطلب تھا کوئی حادثہ ہو چکا ہے، ورنہ خود پہنچ جاتے اور اتنی بلندی پر حادثے کا مطلب ہے کہانی ختم۔ بس امید تھی کہ شاید کوئی معجزہ ہو جو کہ نہیں ہوا۔ کوہ پیما تو اسی دن شام میں کہنا شروع ہو گئے تھے کہ اب زندگی ممکن نہیں رہی، کیونکہ ڈیتھ زون یعنی موت کی گھاٹی میں عام حالات میں 10-15 گھنٹے مشکل ہوتے ہیں۔ یہ تو سردیاں ہیں، اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ دنیا کا کوئی بھی کوہ پیما ایسا نہیں ہے جو سردیوں میں اس مقام سے کسی کو اٹھا کر لا سکتا ہو۔ اس لیے حقیقت پسند کوہ پیما کہہ رہے تھے جان بچانے والی بات تو چھوڑیں، انہیں تلاش کرنا بڑی بات ہے۔ جب آرمی ہیلی گئے تو شور مچ گیا کہ ریسکیو آپریشن شروع ہو گیا ہے، جبکہ ایک بات جان لینی چاہیے، یہ ریسکیو آپریشن نہیں، سرچ آپریشن تھا۔ ان دونوں میں بہت فرق ہوتا ہے۔ جو کوہ پیما جانتے ہیں مگر ایسے تجزیہ نگار تبصرہ نگار جو کبھی اسکردو نہیں گئے، اسکردو سے آگے کبھی نہیں گئے، فوراً جہاد فی القلم شروع کر دیا کہ خبردار اگر کسی نے سر کر لیا کی بات کی، اور خبردار اگر کسی نے گمشدہ یا جان سے چلے جانے کی بات کی۔ سر ہو گئی والی بات کو افواہ جھوٹ کہہ کر طوفان کھڑا کر دیا گیا تھا، جبکہ ساجد علی ہی کیمپ 3 سے بیس کیمپ کو رپورٹ دی تھی، اور سب سے یقینی اور حتمی گواہی ساجد علی کی ہی مانی جائے گی، کیونکہ جانے والوں میں سب سے قریب اور آخری رابطے میں وہی تھا۔ منکرین سمٹ کے پاس کوئی دلیل ہے تو اچھل کود کا پورا حق رکھتے ہیں۔ ابھی تلاش مکمل نہیں ہوئی، سرکاری طور پر کچھ اعلان نہیں ہوا اور امید کی بجائے کسی موضع کے منتظر تھے، تو ساجد علی کے دوسرے بیان میں درخواست کرتا ہوں میرے والد کی باڈی تلاش کی جائے، میں حقیقت کا اعتراف تھا، کیونکہ وہ خود کوہ پیما تھا اور حالات و واقعات کو جانتا تھا، لیکن پھر بھی عجب باتیں سننے کو ملیں کہ خبردار کسی نے جان جانے کی بات کی وہ ابھی آ جائے گا، خبردار کسی نے علی ستپارہ کو ہیرو کہا وہ تو خودکشی ہے، خبردار اس کے لیے دعا کی وہ تو فلاں ہیں اور فلاں ہیں۔ بدقسمتی سے ہم کتنے زیادہ بے حس، شدت پسند، ذہنی مریض اور بے وقوفی کی حد تک جذباتی ہیں۔ صرف پچھلے 3 دن میں سوشل میڈیا پر کوہ پیمائی کے موسمی ماہرین دیکھ کر اندازہ ہو رہا ہے جو بات ہمارے علم میں نہ ہو ہم اسے جھوٹ کہہ دیتے ہیں، اور جو بات ہمارا دل نہ مانے اسے آنکھیں بند کر کے ماننے سے انکار کر دیتے ہیں۔ لیکن کیا کریں، کوہ پیمائی جذبات اور عقیدت سے نہیں، حقائق اور حالات سے ہوتی ہے، اور جتنی جلدی حقائق کو مان کر عمل شروع کیا جائے، گمشدہ کوہ پیماؤں کے ملنے کے اتنے ہی زیادہ امکانات ہوتے ہیں۔ K2 دنیا کا سب سے زیادہ شفاف، بے رحم اور جان لیوا پہاڑ ہے۔ ہر 4 میں سے ایک بندہ جو اس کی چوٹی پر پہنچا وہ واپسی پر جان گنوا بیٹھا۔ K2 سر کرنے والوں کی تعداد 300 کے قریب ہے اور 100 کے قریب جان گنوا چکے ہیں، اور موت کی اوسط 25% کے قریب ہے۔ یہ کتنی زیادہ ہے خود اندازہ کر لیں کہ دنیا کے سب سے اونچے پہاڑ ایورسٹ کو تقریباً 9000 لوگ سر کر چکے ہیں اور مرنے والوں کی تعداد 300 ہے، اور یہ اوسط صرف 3% ہے۔
میں باقاعدہ تربیت یافتہ کوہ پیما تو نہیں ہوں، مگر کبھی کبھار شوقیہ کوہ پیمائی کرتا رہتا ہوں۔ جاپانی اور اسپین کے کوہ پیماؤں کے ساتھ بطور رابطہ آفیسر ناگا پربت کے دیامر اور روپیل بیس پر 2 ماہ گزار چکا ہوں۔ کیمپ 1 جا چکا ہوں۔ کورین کوہ پیماؤں کے ساتھ K2 بیس کیمپ پر 1 ماہ گزارا اور ایڈوانس بیس کیمپ جا چکا ہوں۔ بڑے کوہ پیما میرے دوست ہیں اور 20-25 سال سے ملنا جلنا ہے۔ اس سے اوپر جانے والے کوہ پیماؤں کے حالات اور بیس کیمپ والوں کی نفسیات جانتا ہوں۔ اس لیے جب شام میں پہلی اپڈیٹ آئی اور بیس کیمپ سے یہ خبر اسکردو کے صحافیوں سے ہوتی ہوئی ٹی وی پر آئی تو یقین ہو گیا کہ K2 سر ہو گئی ہے اور جان لیوا حادثہ ہو گیا ہے۔ کوہ پیما جانتے ہیں ساجد علی کی بیان کی گئی دونوں حقیقتوں کا مطلب کیا ہے اور اس دعوے کو جھٹلانا ناممکن ہے۔ کوئی پانی میں مدھانی چلانا چاہتا ہے، دماغ کی دہی بنانا چاہتا ہے تو خدا را اسے کچھ نہ کہیں، وہ قابل بحث نہیں، قابل ترس ہے۔ بہت بڑے رائٹر میسنر اپنی کتاب میں لکھتے ہیں موت کوہ پیمائی کے کھیل سے اس حد تک منسلک ہے اور در حقیقت یہ اتنا خطرناک کام ہے کہ ایک کوہ پیما جو موت کو کوہ پیمائی کا ایک ممکنہ نتیجہ نہیں سمجھتا وہ در حقیقت احمق ہوتا ہے، اور کوہ پیمائی کی پلاننگ کرتے ہوئے اگر موت کو ڈسکس نہیں کیا گیا تو آپ کی تیاری ادھوری ہے۔ محمد علی ستپارہ کے واپس آنے کی امید تو 10-12 گھنٹے بعد ہی ختم ہو چکی تھی، جبکہ چوٹی پر پہنچنے کے بعد وہ واپس نہ پلٹے اور ساجد انتظار کرتا رہا۔ سردیوں کا موسم، دنیا کا سب سے خطرناک پہاڑ، کوہ پیمائی کا سب سے جان لیوا مقام، موت کی گھاٹی۔ -50 ڈگری کا درجہ حرارت، 70 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چلنے والی ہوائیں، کھانے اور پینے کے لیے کچھ نہ ہونا، کسی طرح کے سلیپنگ بیگ اور کیمپ کی عدم دستیابی، ان حالات میں حادثے کا مطلب سیدھی سادی موت ہے۔ لیکن شاید ہم کسی معجزے کے انتظار میں تھے جو اب تک نہیں ہو سکا۔ ساجد کا حوصلہ دیکھ کر اس کا ماتھا چومنے کا دل کرتا ہے کہ اکیلا باٹل نیک یعنی موت کی گھاٹی سے نیچے کیمپ 4 تک آیا، وہاں 20 گھنٹے تک اپنے والد کا انتظار کرتا رہا اور 20 گھنٹے کے بعد واپس نہ آنے پر تلخ حقیقت سب سے پہلے جس کو پتہ چلی ہوگی وہ ساجد ہی تھا کہ جہاں 10 گھنٹے گزارنے جان لیوا ہیں وہاں 20 گھنٹے کا مطلب ہے کیا؟ اور پھر ساجد کی اس ہمت کو سلام کرنے کا دل کرتا ہے۔ وہ کتنا بہادر اور مضبوط اعصاب کا مالک ہے کہ باپ کی گمشدگی کا دکھ لے کر واپس بیس کیمپ تک واپس پہنچ گیا۔ یہاں ہم ساجد کے باپ، پاکستان کے عظیم کوہ پیما محمد علی ستپارہ کی بہادری کا اندازہ لگا سکتے ہیں، جس نے سردیوں میں -50 میں دنیا کے سب سے خطرناک پہاڑ کے سب سے خطرناک حصے سے بیٹے کو اکیلا واپس بھیج دیا اور خود آگے چلا گیا۔ یہ باپ بیٹا تو ہمت کے مینار ہیں۔ سر ہونے والے دعوے کی حقیقت، سچائی کو قدرت اور مستقبل پر چھوڑتا ہوں۔ شاید آئندہ کبھی کسی کوہ پیما کو K2 پر امر ہونے والے مل جائیں اور ان کے سامان سے سر ہونے کے ثبوت بھی مل جائیں۔ شاید میں ان کے سر کرنے پر نہیں، ان کے ملنے پر کہہ رہا ہوں، کیونکہ میرے پاس سر ہونے کے ثبوت میں ساجد علی ہے اور سر نہ ہونے کی دلیل میں صرف خیالات کے گھوڑے ہیں۔ کچھ عرصہ پہلے میں نے ایورسٹ کی رینبو وادی پر ایک مضمون لکھا تھا۔ اس کا ایک حصہ بہت دلچسپ اور قابل غور ہے، جس سے پہاڑ سر ہونے نہ ہونے کا ایک اچھا تجزیہ ہوتا ہے۔ جارج پیری 20ویں صدی کے سب سے ماہر اور تجربہ کار کوہ پیماؤں میں سے ایک تھا۔ 90 سال پہلے 1924 میں 1924 میں ایورسٹ سر کرتے ہوئے گم ہو گیا تھا۔ میلوی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے ایورسٹ سر کر لی تھی اور واپسی پر موت کا شکار ہوا۔ ایک صدی کے بعد بھی کوئی یقینی طور پر نہیں کہہ سکتا کہ میلوی واقعی چوٹی تک پہنچا بھی تھا یا نہیں۔ اگر معلوم ہو جائے تو میلوی ایورسٹ سر کرنے والا پہلا انسان ہونے کے طور پر جانا جائے گا۔ 1999 میں ایک ٹیم اس راز کو فاش کرنے میلوی کی تلاش میں گئی۔ ٹیم کو میلوی کی حنوط شدہ باقیات پہاڑ کے شمالی سمت کے ایک نچلے حصے میں ملیں۔
سورج، برف اور موسم نے اسے بے رنگ کر دیا تھا۔ اس کے نچلے دھڑ پر رسیوں کے گہرے زخموں کے نشانات تھے۔ ٹانگ کی ہڈی جگہ جگہ سے ٹوٹی ہوئی تھی۔ اسے یہ فرض کیا گیا کہ وہ گرتے وقت اپنے ساتھی سے بندھا ہوا تھا۔ جب ان میں سے کوئی ایک پہاڑ سے گرا اور اپنے ساتھ دوسرے کو بھی کھینچ کر لے گیا۔ اس کی پیشانی پر گولف کی گیند کے حجم کے زخم کا سراخ بھی تھا، جو اس کی موت کی وجہ بنا۔ ٹیم نے اندازہ لگایا کہ جب میلوی اس چٹانی حصے سے پھسلا تو اس نے مایوسی کے عالم میں اپنی رفتار کم کرنے کی کوشش کی اور وہ ایک جھکی ہوئی چٹان سے ٹکرا کر پیچھے کو اچھلا اور اس کی پیشانی کی ہڈی چکنا چور ہو گئی۔ یہ ابھی تک معلوم نہیں ہو سکا کہ اس میلوی اور سینڈی نے واقعی چوٹی سر کی ہے یا نہیں۔ تاحال بہت سی ٹیمیں تصویر کی تلاش میں ہیں جس کے بارے میں میلوی کا ارادہ تھا کہ وہ اسے چوٹی پر چھوڑ کر آئے گا۔ اس کے علاوہ سینڈی کا کیمرہ بھی تلاش کیا جاتا ہے جو اپنے ساتھ لے کر گیا تھا۔ کوڈیک کے ماہرین نے تصدیق کی ہے کہ اگر کیمرہ مل جائے اور اسے مناسب طور پر کھولا جائے تو فلم اب بھی ڈیولپ ہو سکتی ہے اور ان کی باقیات ابھی تک غیر دریافت شدہ ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ایورسٹ کو پہلی بار سر کرنے کے ثبوت بھی ایورسٹ کی سفید سلطنت پر پوشیدہ ہیں۔ ہو سکتا ہے محمد علی ستپارہ اور اس کے ساتھی مل جائیں، کیمرے اور دوسرے آلات بھی مل جائیں اور وہ قابل استعمال بھی ہوں تو سب پتہ چل جائے گا۔ فی الحال میرے پاس ساجد علی ستپارہ کے بیان کو ماننا ہی سب سے بڑی حقیقت، سچائی اور ثبوت ہے کہ K2 سر ہو گئی تھی۔ محمد علی ستپارہ سردیوں میں K2 سر کرنے والا پہلا پاکستانی ہے۔ محمد علی ستپارہ پاکستان کا سب سے بڑا کوہ پیما اور دنیا کا عظیم ترین کوہ پیما بننے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ وہ پہلے سے ہی امر ہیں، انہیں کچھ فرق نہیں پڑتا زمین پر کوئی رینگتا ان کے بارے میں کیا سوچتا ہے۔ دنیا کے عظیم فلاسفر نے کہا ہے، موسیقی کی زبردست تھاپ پر جو چند لوگ بے خودی میں رقص کر رہے تھے، انہیں دور کھڑے وہ لوگ پاگل سمجھ رہے تھے جو خود کانوں سے مکمل بہرے تھے اور جو موسیقی کی وہ خوبصورت دھن سن ہی نہیں سکتے تھے جسے سن کر وہ چند بے خودی میں رقص کر رہے تھے۔ مضمون محمد ابدہ کے قلم سے لیا گیا ہے۔ ہم ان سب کے لیے دعا گو ہیں۔